10 محرم الحرام ابن زیاد کے ساتھیوں نے، یزیدی کے ساتھیوں نے، یزید کے ساتھیوں نے، یزیدیوں نے امام علی مقام امام حسین کے سر مبارک کو اور اہل بیت کی نفوس قدسیہ کے سر مبارک کو نیزوں کے اندر جڑ دیا، نیزوں پر لگا دیا، نیزوں پر اچھال دیا۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے پیارے نواسے امام علی مقام امام حسین کے سر پاک کو سب سے آگے رکھا اور باقی ان نفوس قدسیہ کے سروں کو پیچھے پیچھے چلنے دیا۔ جس وقت یہ قافلہ روانہ ہونے لگا، راوی کہتے ہیں میں نے آسمان کی طرف دیکھا تو آسمان پر سرخ رنگ سے لکھا ہوا تھا اترجو امت قتلت حسینا شفاعت جدی شفاعت جدی یوم حسابی فلا واللہ لیس لهم شفیع وهم یوم القیامت عذابی قد قتل الحسین بحکم جور وخالف حکمه حکم کتابی۔ راوی کہتے ہیں تو آسمان پر لال کلر سے خون سے کہتے ہیں میں نے یہ لکھا ہوا پایا اترجو امت قتلت حسینہ شفاعت جدی یوم حسابی، کہ یہ قوم یہ گمان کرتی ہے کہ قیامت کے دن ان کا حساب نہ ہوگا۔ جنہوں نے امام علی مقام امام حسین کو قتل کیا فلا واللہ لیس لہم شفیع، کل قیامت کا دن ہوگا، قسم کھا کر کہتے ہیں لکھا تھا رب ذوالجلال کی قسم کل قیامت کے دن ان کے لیے کوئی شفاعت کرنے والا نہ ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں محرم شفاعتی، جس نے میرے اہل بیت سے زیادتی کی کل قیامت کے دن میری شفاعت اس کے لیے حرام ہے۔ اور آقا فرماتے ہیں ان اللہ حرم علیہ الجنہ، رب ذوالجلال نے ایسے ظالموں پر جنت حرام کر دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا آسمان پر لکھا تھا کہ کل قیامت کے دن ان کے لیے کوئی شفاعت کرنے والا نہ ہوگا، بلکہ قیامت کے دن رب ذوالجلال ان کا حساب سختی سے دیا جائے گا۔ اور کہا لکھا تھا وَقَدْ قَتَلُ الْحُسَيْنَ بِحَقِّ جَوْرٍ، اور تم نے تو اپنے حاکموں کے کہنے پر امام حسین کا قتل کر دیا ہے، حالانکہ اس کا حکم تو اللہ کی کتاب قرآن کے حکم کے بالکل خلاف تھا۔ قربان جاؤ، کہتے ہیں میں نے آسمان پر یہ اشعار لکھے دیکھے، باہر گئے یہ قافلہ میدان کربلا سے دمشق کی طرف روانہ ہو گیا، ابن زیاد کی سرپرستی کے اندر وہاں سے روانہ ہوا۔ یہ قافلہ چلتا رہا۔ جب کافی آگے نکل گیا تو یزیدیوں کے پاس ابن زیاد کا جو کاروان تھا پانی ختم ہو گیا، تو ایک مقام پر اس نے اپنا قافلہ ٹھہرایا ابن زیاد، اور لوگوں سے کہا پانی لاؤ۔ تو لوگوں نے کہا پانی تو ملے گا لیکن تھوڑا وقت لگے گا۔ ٹھیک ہے، اس نے اپنا خیمہ گاڑا اور سائے کے اندر بیٹھ گیا، لیکن اہل بیت کی ان مستورات کو تپتی دھوپ کے اندر کھلے آسمان کے نیچے ہی رہنے دیا۔ تاریخ دمشق اور بہت سی کتب کے اندر تاریخ کی لکھا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی بی بی سکینہ، اصل لفظ ہے سکینہ، کیا لفظ ہے؟ سکینہ۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ بی بی سکینہ، ہم جو عام بولتے ہیں وہی لفظ بولیں گے سکینہ۔ بی بی سکینہ اس کجاوے میں سے نکلی، دھوپ تڑپتی تھی،
تو پاس ہی دیکھا کہ ایک چھوٹا سا درخت ہے، اس کا تھوڑا سا سایہ ہے. بی بی سکینہ اس چھوٹے سے درخت کے سائے میں جا کر لیٹ گئی. اور تھوڑی دیر میں جب پانی آیا تو یہ جو ہے قافلہ آگے بڑھ گیا اور بی بی سکینہ اسی درخت کے سائے میں لیٹی رہی. آنکھ لگ گئی. ابھی کچھ ہی لمحے وہ قافلہ آگے ہی بڑھا تھا کہ قدرتی طور پر امام علی مقام امام حسین کا سر پاک جس نیزے کے اوپر تھا وہ نیزہ زمین کے اندر گڑ گیا. بہت کوشش کی کہ اسے ہٹایا جائے، ہلایا جائے، جگہ سے جدا کیا جائے، لیکن بہت کوشش کرنے کے بعد بھی وہ نیزہ جس پر سر حسین ہے وہ اپنی جگہ پر قائم رہا. یزید سے ڈرتے تھے لیکن انہیں پتہ ضرور تھا کہ امام علی مقام امام حسین اور اہل بیت اور آل محمد کوئی عام نہیں. بیمار عابد زین العابدین امام زین العابدین کے پاس پہنچے اور کہا کیا بات ہے آپ کے بابا جان کا سر آگے نہیں چلتا. امام زین العابدین کھڑے ہوتے ہیں اور آ کر اپنی پھوپھی جان بی بی زینب سے پوچھتے ہیں کہ آپ اپنے کجاووں میں دیکھ لیجئے کہیں کوئی رہ تو نہیں گیا، اہل بیت کا کوئی فرد بچہ یا بچی کوئی رہ تو نہیں گئے. قربان جاؤ بی بی زینب نے ایک ایک کا نام لینا شروع کیا، ہر ایک کا جواب آتا رہا، لیکن جب بی بی زینب پکاری اے سکینہ یا سکینہ یا سکینہ، بار بار آوازیں بلند کرتی رہی، بار بار پکارتی رہی، پر سکینہ کی آواز نہ آتی. وہ 4 اور 5 سال کی جو بچی بی بی سکینہ وہ کسی کجاوے میں سے بھی نہ پکارے تو تشویش کے اندر پڑ گئی. آپ رات کا پہر ہو گیا تھا، رات کا وقت ہو گیا. بی بی زینب نے سمجھ لیا کہ سکینہ اس قافلے کے اندر موجود نہیں، کسی بھی کجاوے کے اندر موجود نہیں، لہذا جہاں قافلہ رکا تھا پانی کے لیے وہیں پر ہوگی. تو آپ بے ساختہ دوڑ پڑے، ہائے سکینہ ہائے سکینہ یہ کہتے ہوئے آپ دوڑ پڑے. اور قربان جاؤں جب بی بی زینب دوڑتی اسی مقام پر پہنچی جہاں پر ابن زیاد نے یہ قافلہ پانی کے لیے روکا تھا تو عجیب منظر دیکھا. وہ جو چھوٹا سا درخت تھا جس کے سائے میں امام علی مقام امام حسین کی صاحبزادی بی بی سکینہ آرام کے لیے لیٹی تھی، اب اسی درخت کے پاس نقاب پوش کوئی خاتون بیٹھی ہے اور بی بی سکینہ اس کی گود کے اندر بیٹھی. کبھی بتاتی ہے کہ اے دادی جان آپ کے بیٹے امام حسین کو اس طرح شہید کیا گیا، فلاں کو اس طرح شہید کیا گیا، فلاں پر اس طرح ظلم ڈھائے گئے، میدان کربلا میں آپ کے چشم و چراغ کو اس طرح ریت میں رونا گیا. قربان جاؤں کہتی تھی دادی جان. بی بی زینب نے دیکھا کہ گود میں بی بی سکینہ کھیل رہی ہے اور ان سے باتیں بھی کر رہی ہے تو پکار اٹھی گئے نقاب پوش آپ کون ہیں؟ اللہ اکبر. جب انہوں نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا تو بی بی زینب کی آنکھ بلند ہو گئی، آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے. غموں نے تو ویسے ہی توڑا ہوا تھا. جب اس نقاب پوش کے چہرے پر نگاہ پڑتی ہے تو دوستوں وہ کوئی اور نہیں تھی، امام علی مقام امام حسین کی والدہ ماجدہ حضور کی پیاری بیٹی بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تھی، جو سکینہ کے سر پر ہاتھ بھی پھیر رہی تھی اور صبر کی تلقین بھی کر رہی تھی. بی بی سکینہ جو 5 سال کی عمر ہے وہ واقعہ کربلا اپنی دادی جان کو سناتی جاتی تھی، آنکھوں سے روتی بھی جاتی تھی. بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کے آنسوؤں کو پوچھتی بھی جاتی. جب یہ حال دیکھا تو بی بی زینب اشکبار ہو گئی، آہ نکل پڑی اور دوڑ کر جب قریب گئی تو اللہ کا حکم یہی تھا کہ آپ وہاں سے
چل پڑے. لہذا بی بی فاطمہ الزہرا کے پاس پہنچنے سے پہلے ہی وہ چونکہ روح کا معاملہ تھا، بی بی فاطمہ الزہرا وہاں سے غائب ہو گئی. آپ نے فوراً بی بی سکینہ کو اٹھایا اور واپس اپنے قافلے کے اندر چلی گئی اور خوب رونے لگی کہ کاش کہ آج بی بی فاطمہ الزہرا اپنی والدہ ماجدہ سے میں ہاتھ ہی ملا دیتی. رب ذوالجلال نے دیدار تو کروا دیا، لیکن رب کو یہ منظور نہ تھا کہ ان سے مل سکتی یا ان سے بات کر سکتی. دوستو، یہ پہلا واقعہ اس قافلے کی واپسی پر جو پیش آیا. قربان جاؤ، یہ قافلہ مزید اتنے زیاد کی سرپرستی میں آگے بڑھتا گیا. جب دمشق قریب آ گیا تو پھر یہ قافلہ ایک مقام پر اور ٹھہرا. بڑی توجہ کے ساتھ بات سنیے. یہ قافلہ ایک مقام پر اور ٹھہر گیا چونکہ جگہ جگہ نعرے بج رہے تھے. یزید کو حکومت کی مبارکباد پیش کی جا رہی تھی. ہر جگہ پر نعرے بج رہے تھے، خوشیاں منائی جا رہی تھی اور یزید کو حکومت کی مبارکباد دی جا رہی تھی. لوگ ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے یہ قیدی کون ہے، یہ قیدی کون ہے. تو ایک دوسرے کو بتایا جاتا کہ یہ غدار ہے. کون ہے؟ یہ غدار ہیں، انہوں نے یزید کے ساتھ غداری کی ہے، اس لیے ان کے مردوں کو قتل کر دیا گیا اور ان کی عورتوں کو قید کر لیا گیا، اسیر بنا دیا گیا. اور جو ان کے مرد تھے دیکھو وہ نیزوں پر ان کے سر نظر آ رہے ہیں، یہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں. لوگ گھروں کی چھتوں پر خواتین، مردوں، عورتیں، بچے گھروں کی چھتوں پر چڑھ کر دیکھ رہے ہیں کہ دمشق کے اندر داخل ہوتے ہی یہ قافلہ جو غموں سے بھرپور تھا جو ایک مقام پر کھڑا ہو گیا. ایک گھر کی چھت سے ایک خاتون دوسرے سے پوچھتی ہے، اپنی کنیز سے پوچھتی ہے یہ کون لوگ ہیں؟ کہا قیدی ہے. اچھا قیدی ہے. اچھا تو جاؤ میں ان قیدیوں سے پوچھو کسی چیز کی ضرورت ہے. وہ بوڑھی خاتون اس کی کنیز اتر کر جاتی ہے اور ان قافلے والوں سے پوچھتی ہے جنہیں قیدی بنا کر لایا گیا، اسیر بنا کر لایا گیا. کہا میری مالکن پوچھتی ہے تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے. قربان جاؤ بی بی زینب، کسی نے کیا مانگا، کسی نے کیا. بی بی زینب کہتی ہے مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، البتہ اگر تم پانی پلانا چاہو تو پانی پلا سکتی ہو. یہ گئی اور پانی لے کر آئی. اس بوڑھی خاتون جو مالکن تھی اس نے چادریں بھی بھجوائیں، جو اوڑھنے بچھونے کے سامان تھے. قیدیوں کی بڑی خدمت کی. یہ خدمت یزیدیوں کی نہیں تھی، یہ خدمت قیدیوں کی تھی، اسیروں کی تھی. اور آپ جانتے ہیں یہ اسیر اور قیدی کون تھے. جب سارا معاملہ ہو گیا، پانی پینے والوں نے پانی پی لیا، اس بوڑھی خاتون نے سامان جو بھجوانا تھا وہ بھجوا دیا. تو بی بی زینب نے اپنے کجاوے سے جب باہر دیکھا اس خاتون کی طرف تو اشارہ کر کے اس کو بلایا. دوستو بزرگوں، وہ بوڑھی خاتون اتر کر نیچے آئی. بی بی زینب سے ملاقات کی. اسے نہیں پتا کہ یہ قافلہ کون ہے. وہ نہیں جانتی جس سے میں بات کر رہی ہوں یہ کون ہے. وہ بوڑھی خاتون یہ بھی نہیں جانتی کہ نیزوں پر جن کے سر لگے ہیں، نیزوں پر جن کے سر رکھے ہیں یہ کون ہے. یہ لٹا پٹا قافلہ کون ہے، یہ قیدی کون ہے، یہ اسیر کون ہے، وہ بوڑھی عورت نہیں جانتی. اتنا بتایا گیا تھا کہ یہ غدار ہے، یہ حکومت کے غدار ہے. اب جب بی بی زینب نے بلایا نا تو یہ آئی اور پاس آ کر کھڑی ہوئی، سلام دعا ہوئی نا. تو بی بی زینب اس سے پوچھتی ہے کہ تم نے ہماری بڑی خدمت کی ہے. ہم تو
لٹے پٹے لوگ ہیں، قیدی ہیں، اسیر بنا دیے گئے ہیں، ہمارے مردوں کو شہید کر دیا گیا، قتل کر دیا گیا، نیزوں پر چڑھا دیا گیا۔ اے بی بی تو یہ بتا تجھے کس بات نے اس بات پر ابھارا کہ تو ہماری خدمت کرے؟ تجھے کس بات نے ابھارا کہ تو ہماری خدمت کرے؟ اور تو ہے کون؟ وہ بوڑھی کہتی ہے میں آپ کو تو نہیں جانتی کہ آپ کون ہیں، البتہ اب تو میں بوڑھی ہو گئی، جب میں جوان تھی تو سیدہ فاطمہ کی نوکرانی تھی۔ وہ بوڑھی خاتون کہتی ہے جب میں نوجوان تھی، جوانی کے حالت میں تھی، جب میں جوان تھی بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی نوکرانی تھی۔ میں نے قیدیوں کی خدمت اس لیے کی ہے، قیدی سمجھ کر کی ہے کہ اپنی جوانی بی بی فاطمہ الزہرا کے بعد گزارنے کے بعد جب میں نے ان سے چھٹی چاہی کہ میں جانا چاہتی ہوں، آپ کچھ نصیحت کیجئے، تو بی بی فاطمہ الزہرا نے سیدہ نے مجھے ایک نصیحت کی تھی۔ بی بی زینب کہتی ہے وہ نصیحت کیا تھی؟ وہ بوڑھی خاتون کہتی ہے مجھے نصیحت کی تھی کہ زندگی میں جب کبھی قیدیوں سے ملاقات ہو تو ان کی خدمت ضرور کرنا، جب کبھی قیدیوں سے ملاقات ہو تو تم سے جو ہو سکے ان کی خدمت کر لینا، ان کی خدمت سے پیچھے نہ ہٹنا۔ میں نہیں جانتی آپ کون ہیں، میں نے تو سیدہ فاطمہ الزہرا کی بات کو مانتے ہوئے اسیروں کی اور قیدیوں کی خدمت کی ہے۔ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو مانا ہے۔ بی بی زینب کہتی ہے اچھا تو نے قیدی زینب کی خدمت کی ہے، میں تیرے لیے دعا بھی کروں گی اور بتا تو کیا چاہتی ہے؟ ہمارے پاس تو اس وقت کچھ بھی نہیں، ہم بے سر و سامان، تو نے اتنی ہماری خدمت کی، ہم تیرے لیے کیا کر سکتے ہیں، بتا کیا کرنا۔ توجہ چاہتا ہوں، وہ بوڑھی خاتون کہنے لگی مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، بس آپ دعا کر دیجئے، کیونکہ جب میں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پر ان کی نوکری کرتی تھی تو سیدہ کے دو شہزادے تھے، ایک کا نام حسن تھا اور دوسرے کا نام حسین تھا۔ ان کی ایک شہزادی تھی جس کا نام زینب تھا، چھوٹے چھوٹے ان کو دیکھا تھا۔ پھر تو میں وہاں سے چلی آئی اور میں نے سنا ہے کہ حسن شہید کر دیے گئے، انہیں زہر کھلا دیا گیا، لیکن حسین اور زینب ابھی زندہ ہیں۔ اگر آپ میرے لیے دعا کرنا چاہتی ہیں تو آج آپ ہمارے لیے یہ دعا کر دیجئے کہ رب ذوالجلال مجھ بوڑھی کو اس وقت تک موت نہ دے جب تک میں حسین کی زیارت نہ کر لوں اور جب تک میں زینب کو نہ دیکھ لوں۔ آپ دعا کر دیجئے کہ اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ دے جب تک میں حسین کی زیارت نہ کر لوں، دیدار نہ کر لوں اور بی بی زینب کو نہ دیکھ لوں۔ قربان جاؤں بی بی زینب اشک بار ہو گئی، آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے اور فرمانے لگی اے بی بی تیری یہ دعا تو قبول ہو گئی۔ وہ حیرانگی سے دیکھنے لگی کیسے قبول ہو گئی، کہنے لگی جا اس قافلے کے آگے نیزے کے اوپر سب سے آگے جس کا سر پاک ہے وہ حسین ہے، اور تیرے سامنے جو بے سر و سامان کھڑی بے بس
بس کھڑی لاچار کھڑی، تیرے سامنے جو عورت ہے وہ میں بی بی زینب ہی ہوں۔ اتنا سننا تھا کہ اس کی چیخ بلند اس کی چیخ بلند ہو گئی، ہچکیاں بن گئی اور رونے لگی اور یزیدیوں کے خلاف بددعائیں دینے لگی یزیدیوں کو، اور بی بی زینب کے گلے سے چپٹ گئی، بی بی زینب کے گلے سے چپٹ کر سیدہ کی باتیں کرنے لگی، اس دور کو یاد کرنے لگی کہ میں جب سیدہ کی نوکرانی تھی تو سیدہ نے کبھی اف کر کے بھی مجھے نہیں پکارا۔ باہر کے وہ واقعات جو ہے وہ بیان کرتے رہی۔ یزیدیوں نے ابن زیاد نے قافلہ وہاں سے آگے بڑھا دیا۔ صحابی رسول حضرت سہل بن سعد جب وہ دمشق میں داخل ہوئے، اس قافلے کو رکے ہوئے دیکھا نا، اور دیکھا کہ بڑی خوشیوں کا منظر ہے اور ہر طرف نغارے بج رہے ہیں، لگتا ہے عید کا دن ہے۔ تو یہ صحابی رسول حضرت سہل بن سعد لوگوں سے پوچھنے لگے کیا ہوا، آج کیا یہاں پر عید ہے؟ اتنی خوشیاں منائی جا رہی ہیں، تمہیں نہیں پتا؟ بولا آج یزید تخت نشین ہو گیا ہے مکمل طور پر، یزید کی حکومت ملنے کی خوشی کے اندر یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ آج ہم نے یزید کے غداروں کو مار ڈالا ہے، ان کی خواتین کو قید کر لیا ہے اور ان کے مردوں کو قتل کر کے ان کے سروں کو نیزوں پر چڑھا دیا۔ صحابی رسول حضرت سہل بن سعد اس قافلے کے ساتھ چلتے چلتے سب سے آگے جاتے ہیں اور دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ کون غدار لوگ ہیں، یہ کون لوگ ہیں جن کے سروں پر، جن کو نیزوں پر جن کے سروں کو چڑھا دیا گیا۔ جب قریب ہو کر سب سے آگے پہلے نیزے پر چڑھے ہوئے سر پاک کو دیکھتے ہیں، چونکہ گرد آلود تھا، اٹا ہوا تھا، چہرہ واضح نہیں ہوتا تھا۔ قریب سے دیکھا تو لوگوں سے کہنے لگے کتنا خوبصورت چہرہ یار، یہ چہرہ تو حسین پاک سے ملتا ہے۔ سہل بن سعد صحابی رسول چہرے کو دیکھ کر کہتے ہیں کتنا خوبصورت چہرہ ہے یار، اس چہرے کو دیکھ کر تو حسین پاک یاد آ گئے ہیں۔ تمہیں پتا ہے یہ چہرہ اس حسین سے ملتا ہے جو حسین اللہ کے نبی نماز کی حالت سجدہ میں ہو، یہ اس حسین سے چہرہ ملتا ہے کہ نماز کی حالت میں اگر وہ حسین اپنے نانا جان رحمت عالمیان کی پشت پر سوار ہو جائیں تو رب کی وحی نازل ہونے لگ جاتی تھی کہ اے محبوب اپنی نماز کو اور لمبا کر لو، اپنے سجدے کو اور طویل کر لو، کیونکہ تمہاری پشت پر حسین سوار ہے۔ آپ امام حسین کے فضائل بیان کرنے لگے لوگوں سے، کہا یہ چہرہ تو اس حسین سے ملتا ہے کہ حضور علیہ السلام اپنی زبان جس کے منہ کے اندر داخل کیا کرتے تھے، یہ چہرہ تو اس حسین سے ملتا ہے جسے آقا کریم علیہ السلام اپنے کاندھوں پر سوار کیا کرتے تھے۔ حضور کی زلف پاک جن کے ہاتھوں میں تھی، ہاتھوں میں ہوا کرتی تھی، اور آقا کریم علیہ السلام عمر سے کہا کرتے تھے کہ دیکھ عمر کیا خوبصورت سواری ہے، اور عمر جواب میں کہا کرتے تھے اگر سواری خوبصورت ہے تو سوار بھی کتنا خوبصورت ہے۔ تو حضرت سہل بن سعد ان لوگوں کو امام حسین کی باتیں سنانے لگ گئے، کہا یار یہ چہرہ تو بالکل امام حسین سے ملتا ہے۔ اللہ اکبر، ایک شامی شخص وہاں کھڑا تھا، تجھے کیا ہو گیا؟ یہ چہرہ امام حسین سے نہیں ملتا، بلکہ ذرا غور سے دیکھ، یہ خود امام حسین ہی کا چہرہ ہے، اور ان یزیدیوں نے بدبختوں نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر پاک تن سے جدا
کر کے انہیں غدار قرار دے کر ان کے مردوں کو نیزوں پر چڑھا دیا ہے اور ان کی خواتین کو جو ہے وہ اسیر اور قیدی بنا دیا ہے۔ یہ بات سننی تھی تو آپ کی بھی چیخ بلند ہوئی، بے ہوش ہو گئے، اور جب کافی دیر کے بعد ہوش آیا تو پوچھا یہ قافلہ کہاں گیا، تو پتا چلا کہ دمشق کے اندر یزید کے دربار کے اندر پہنچا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، صحابی رسول حضرت سہل بن سعد دمشق کے اندر یزید کے دربار میں پہنچے، اور یزید جو ہے جوا کھیل رہا تھا۔ ان تمام قیدیوں کو، اسیروں کو کھڑا کیا گیا، خواتین کو کھڑا کیا گیا، جتنے بیمار آپ امام زین العابدین بھی موجود ہیں، اور یزید جوئے سے فارغ ہو کر جب آ کر تخت پر بیٹھا تو سب کا تعارف کروانے لگا، پوچھنے لگا کہ بھئی یہ کون ہے، یہ کون ہے، یہ کون ہے۔ جو مستورات تھی، خواتین تھی، ان کا تعارف ہونے لگا، یہ فلاں کون ہے، یہ فلاں کون، بتایا جاتا تھا یہ فلاں امام علی مقام امام حسین، آپ کی بیٹی رباب ہے، یہ فلاں شہر بانو ہے، یہ فلاں زینب ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ سب کا تعارف ہوتا رہا، اور جب بات بی بی سکینہ پر آئی تو اس یزید نے کہا کہ یہ کون، ہاں بھئی تم بتاؤ تم کون ہو۔ بی بی سکینہ 5 سال کی عمر ہے، اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ لیتا۔ یزید پھر غصے سے پوچھتا ہے بتاؤ تم کون ہو۔ وہ اپنے چہرے پر ہاتھ رکھے رکھتی ہے، زبان سے کچھ نہیں کہتی۔ تو یزید غصے سے کہتا ہے جب میں پوچھ رہا ہوں تو یہ بولتی کیوں نہیں؟ قربان جاؤں امام زین العابدین جو بیمار ہیں تڑپ کر بول اٹھتے ہیں، اور بدبخت تو جانتا نہیں، تو نے جو گلے کے اندر رسیاں باندھی ہے وہ اتنی جکڑ کر تو نے باندھی ہے کہ سکینہ کا گلا جکڑا ہوا ہے، وہ تو بات بھی نہیں کر سکتی، اور رسیوں کو تو ڈھیلا کروا دے۔ اتنا کہنا تھا کہ یزید نے حکم دیا اس کے گلے کی رسی صحیح کرو۔ تو ایک درباری جب آگے بڑھا نا تو بی بی سکینہ دوڑ کر امام زین العابدین کی گود کے اندر چلی گئی۔ تو امام زین العابدین نے کہا کہ یہ کسی غیر مرد کو اپنے آپ سے ہاتھ نہیں لگوانے دے۔ تو یزید ویسے ہی غصے کو روب کے اندر آ گیا تھا، تو امام زین العابدین سے اس نے کہا کہ تم ہی اس کو ڈھیلا کر دو۔ آپ نے وہ رسی جو گلے کے اندر بی بی سکینہ کے سختی سے ڈلی ہوئی تھی وہ ڈھیلی کر دی، اسے کھول دیا، اسے ڈھیلا کر دیا۔ اسی دربار کے اندر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک اور صاحبزادی بھی موجود تھی، فاطمہ بنت حسین۔ امام حسین کی ایک صاحبزادی کا نام فاطمہ تھا، وہ بھی موجود تھی کہ اچانک ایک شامی دربار کے اندر داخل ہوا۔ اس کو پتا چلا تھا کچھ کنیزیں یزید کے دربار کے اندر آئی ہیں، تو چلو کوئی کنیز ہی مانگ لیتے ہیں۔ وہ شامی یزید کے دربار کے اندر آیا اور اس نے نگاہ ڈالی، اور نگاہ ڈالنے کے بعد فاطمہ بنت حسین کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ تیرے پاس تو بڑی کنیزیں ہیں، آج جو یہ قافلہ اسیر بن کر آیا ہے، یہ جو کنیزیں تیرے پاس آئی ہیں، اس میں سے فلاں کنیز تو مجھے دے دو، فلاں کنیز مجھے دے دو۔ فاطمہ بنت حسین کی طرف اشارہ کیا۔ اتنا کہنا تھا کہ
کہ وہ فاطمہ فاطمہ بنت حسین رونے لگی اور بی بی زینب کے گلے سے چپٹ گئی. گلے سے چپٹنے کے بعد رونے لگی اور کہنے لگی اے پھوپھی جان کیا آج ہمارا یہ حال ہو گیا کہ یزیدی ہمیں کنیزیں بھی بنائیں گے. کہ آقا کریم علیہ السلام کی اولاد کو آج کنیزیں بنایا جائے گا کہ حضور علیہ السلام ہمارے نانا جان کے اہل بیت کو آج لونڈیاں بھی بنایا جائے گا. یہ کہتی جاتی اور روتی جاتی. وہ شامی جس نے کہا تھا کہ مجھے یہ کنیز دے دو اس کے کان میں جب یہ آواز جاتی ہے کہ وہ فاطمہ بنت حسین یہ کہتی ہے کہ آج پھوپھی جان یہ وقت آ گیا کہ آج نانا جان کے اہل خانہ کو اہل بیت کو جو نبیوں کے سردار ہیں ان کے اہل بیت کو کنیزیں اور لونڈیاں بنایا جائے گا. یہ بات اس شامی کے کان میں پڑتی ہے تو وہ حیران ہو جاتا ہے کہ اس کی نگاہوں کے سامنے اہل بیت کی خواتین کھڑی ہیں, آل محمد کھڑی ہے, تو وہ فوراً پکار اٹھتا ہے او یزید بدبخت, میں نہیں جانتا تھا کہ تیرے دربار کے اندر جنہیں کنیزیں بنا کر اور اسیر بنا کر لایا گیا وہ محمد مصطفیٰ کی بیٹیاں ہیں, وہ محمد مصطفیٰ کی نواسیاں ہیں, وہ محمد مصطفیٰ کی پوتیاں ہیں. او بدبخت, تو تو لعین نکل گیا, تو تو بڑا بدبخت نکل گیا. میں نہ جانتا تھا, میں رب سے توبہ کرتا ہوں کہ میں نے جو کنیز مانگی اس کے لیے اللہ مجھے معاف کرے, لیکن اے لعین بدبخت, رب ذوالجلال تجھے معاف نہیں کرے گا کہ تو نے تو نانا جان رحمت عالمیان نبی آخر زمان کے اہل کو بھی نہ بخشا, ان کے گھر کی خواتین کو بھی نہ بخشا, اور تو نے انہیں کنیز اور لونڈیاں بنا لیا. بھرے دربار کے اندر جب یزید کی ایسی کھلی بے عزتی ہوئی, ذلیل کیا, تو اس نے فوراً درباریوں کو حکم دیا کہ فوراً جا کر اس کا سر سجدہ کر دیا جائے. اور درباری اٹھے اور اٹھ کر اس شامی جو شخص آیا تھا اس کا سر اس کے تن سجدہ کر دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. میرے دوستوں اور بزرگوں, یہ وہ واقعات تھے کہ جو کربلا کے میدان سے لے کر یزید کے دربار دمشق تک پیش آئے, اور پھر یہاں سے کچھ روز یزید نے اپنے پاس ان مستورات کو رکھا اور جناب امام علی مقام امام حسین کے صاحبزادے لخت جگر بیمار عابد امام زین العابدین کو رکھا, اور حالات کچھ اس طرح کے پیدا ہو گئے کہ زیادہ دن تک وہ وہاں ان کو رکھ نہ سکا. تو اس نے فیصلہ کیا کہ ان کو واپس مدینہ بھیج دیا جائے. تو جب اس نے حکم دیا کہ انہیں واپس مدینے کی طرف بھیج دیا جائے تو امام زین العابدین کہنے لگے ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے, کچھ چادریں ہیں وہ بھی دے دو اور ایک گلو بند ہے وہ دے دو. یزید کہتا ہے یہاں سے تمہیں واپس کچھ بھی نہیں ملے گا. آپ کہتے ہیں ہم اتنے مالدار تو تھے ہی نہیں کہ ہمارے پاس کچھ ہوتا. یہ دو چیزیں جو تم سے میں اس لیے مانگ رہا ہوں, یہ ہماری دادی جان بی بی فاطمہ الزہرا کی نشانی ہے. بی بی فاطمہ الزہرا نے اپنے ہاتھوں سے چادروں کو کڑھا تھا, ہمارے پاس بی بی فاطمہ الزہرا کی یہی نشانی ہے. اور یہ جو گلوبن ہم تم سے مانگ رہے ہیں یہ بھی بی بی فاطمہ الزہرا کی نشانی ہے جو ان کے بعد امام حسین کے پاس آئی, اور امام حسین کے پاس اب میرے پاس ہے. یہ ان کی دو نشانیاں ہیں, بطور نشانی ہم اپنے پاس اسے رکھنا چاہتے ہیں, اسی کا مطالبہ کرتے ہیں اور اسی کی ہمیں طلب ہے. اور ابن زیاد کسی بھی طرح انہیں اپنے سے دور کرنا چاہتا تھا, لہٰذا یہ دو باتیں اس نے مان لی, چادریں بھی دے دی اور گروبند بھی دے دیا. اللہ اکبر. پھر یہ قافلہ وہاں دمشق سے نکلا, پہلے کربلا گیا. کربلا سے دمشق آنے میں مہینوں کا سفر لگا تھا, کئی دن گزر گئے. تو جب لوگوں کو پتہ چلا مسلمانوں کو اس طرح شہید کر دیے گئے
وہ قافلے در قافلے آتے گئے کربلا کے اندر، انہوں نے وہاں پر اہل بیت کے جسموں کو اٹھایا، مسلمانوں کے جسموں کو اٹھایا، انہیں دفنایا، کسی کو کہیں لے گئے، کسی کو کیسے کیا، اور قربان جاؤں اسی کربلا کے میدان میں امام علی مقام امام حسین کے جسم مبارک کو بھی وہیں پر دفن کر دیا گیا۔ تو یہ قافلہ مستورات کا یزید کے دربار سے جب واپس مدینے جانے لگا تو پہلے وہاں پہنچا کربلا کے میدان میں، وہاں حاضری دی اور پھر وہاں سے مدینہ طیبہ کی طرف روانہ ہوا۔ جب یہ قافلہ کربلا سے لوٹا، یہ لٹا پٹا قافلہ مدینہ پاک کے اندر داخل ہوا تو لوگ کہتے ہیں ہم نے 2 مرتبہ قیامت کا منظر دیکھا۔ ایک مرتبہ اس وقت جس وقت اللہ کے نبی علیہ السلام کا وصال ہوا تھا، مدینہ پاک کے اندر قیامت صغری قیامت قائم ہو گئی تھی، اور دوسری مرتبہ ہم نے جو قیامت کا منظر مدینہ کے اندر دیکھا وہ اس وقت کہ جب یہ قافلہ کربلا کے میدان سے تمام مردانے، تمام شہداء کو شہید کر کے، تمام اہل بیت کے مردوں کو، رفقا کو شہید کر کر واپس لوٹا، تو اس وقت ہم نے دیکھا کہ مدینہ پاک کے اندر قیامت کا منظر ہے۔ قربان جاؤں یہ قافلہ مدینہ پاک کے اندر داخل ہوا، امام زین العابدین اور بی بی فاطمہ الزہرا کی صاحبزادی بی بی زینب سب سے پہلے حضور کے روضے پر گئے۔ امام علی مقام امام حسین کی وصیت یاد تھی کہ امام حسین جب شہید ہونے جا رہے تھے، جام شہادت نوش کرنے جا رہے تھے، تو آپ نے عابد بیمار امام زین العابدین کو وصیت کی تھی کہ جب میں شہید ہو جاؤں اور جب تم مدینہ پاک واپس لوٹ کر جاؤ تو پہلے حضور کے نانا جان کے روضے پر حاضری دینا، نانا جان کے روضے پر حاضری دینا، اور ہمارے ساتھ جو کچھ ہوا، قاسم کے ساتھ جو کچھ ہوا، اور محمد کے ساتھ جو کچھ ہوا، علی اکبر کے ساتھ جو کچھ ہوا، علی اصغر کے ساتھ جو کچھ ہوا، اس تصویر مصطفیٰ کے ساتھ ان یزیدیوں نے جو کچھ کیا، جو کچھ ہمارے ساتھ معاملہ ہوا، یہ سب کا سب جب مدینے جانا، حضور کے روضے پر حاضری دینا اور حضور کے روضے پر پہنچ کر یہ سب کچھ سنا دینا۔ امام علی مقام امام حسین کی بہن بی بی زینب اور آپ کے صاحبزادے امام عابد امام زین العابدین حضور کے روضے پر پہنچتے ہیں اور فوراً ان پر گر جاتے ہیں، قبر پر گر جاتے ہیں، اور جا کر حضور علیہ السلام کو سارے واقعات سناتے ہیں۔ ہچکیاں بن جاتی ہیں، اشکبار ہوتے ہیں، رو رو کر وہیں بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ مدینے کے اندر آج قیامت صغری قائم ہے، آج مدینے پاک کے اندر ہر آنکھ اشکبار ہے، ہر کوئی رو رہا ہے۔ اور یوں یہ قافلہ جو ہے وہ مدینے پاک کے اندر پہنچا، حضور کی بارگاہ میں ساری باتیں عرض کی۔ امام علی مقام امام حسین کے صاحبزادے امام زین العابدین کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ دن اور آخری دن جب آپ کا وصال پاک ہوا، آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے کبھی امام زین العابدین کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا۔ آپ بقیہ زندگی جتنی بھی تھی تنہائی کے اندر رہتے اور آپ کے چہرے پاک پر کبھی مسکراہٹ بھی نہیں آیا۔ تو آپ سے کسی نے پوچھا کہ آپ مسکراتے کیوں ہیں؟ کسی نے پوچھا کہ آپ مسکراتے کیوں ہیں؟ آپ کی آنکھ ہر وقت اشکبار کیوں رہتی ہے؟ آپ فرماتے ہیں جناب یعقوب کا ایک یوسف گیا تھا کہ رو رو کر بینائی چلی گئی تھی۔ جناب یعقوب کا ایک یوسف جدا ہوا تھا، بقیہ ساری زندگی رو کر گزاری ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام کے کتنے
یوسف چلے گئے کہ زین العابدین کے لیے ابھی بھی مسکرانے کا وقت ہے. کہا جس کا ایک یوسف گیا ہو وہ اتنا اشکبار ہو اور اتنا رویا ہو کہ اس کی بینائی ہی چلی گئی. تو جس کے یوسف پر یوسف جدا ہو گئے, جس کے کئی یوسف چلے گئے ہو کہ زین العابدین اتنوں کے بچھڑنے کے بعد بھی مسکراتا ہے. آپ کے بارے میں آتا ہے زندگی میں کبھی نہیں مسکرائے گے, بلکہ امام زین العابدین شہر سے نکل پڑے اور ایک صحرا کے اندر جا کر آپ نے خیمہ لگا لیا. آپ نے ایک خیمہ لگا لیا صحرا کے اندر جہاں کوئی اور نہیں تھا, کوئی دوسرا موجود نہ تھا. ساری رات رب ذوالجلال کی عبادت میں رہتے, سارا دن روزہ رکھتے. عرصہ گزر گیا. ایک دن ایک شخص ہانپتا ہوا, کانپتا ہوا, پیاس سے تڑپتا ہوا اس صحرا کے اندر آ گیا. اور صحرا کے اندر آ کر اس نے دیکھا یہاں تو فقط ایک خیمہ لگا ہے, پیاس سے تڑپ رہا تھا. اسے کہا سمجھ گیا کہ پانی مل سکتا ہے تو اس خیمے سے مل سکتا ہے. وہ ہانپتا ہوا کانپتا ہوا امام زین العابدین کے خیمے کے پاس پہنچا اور وہاں پہنچ کر گر گیا اور زبان سے اللہ کہنا شروع کر دیا, ہائے پیاس, ہائے پیاس, ہائے پیاس. امام زین العابدین اٹھتے ہیں اور پیالہ پانی کا بھرتے ہیں اور بھرنے کے بعد اس شخص کے پاس جاتے ہیں, جا کر پانی پیش کرتے ہیں. وہ جب نگاہ اٹھاتا ہے اور پیالہ منہ سے لگاتا ہے, پانی بھی پیتا جاتا ہے اور امام زین العابدین کے چہرے کو بھی دیکھتا جاتا ہے. جب وہ پانی کا پیالہ پورا پی لیتا ہے تو امام اس کے پیالے کو لیتے ہیں اور دوبارہ بھرتے ہیں اور ایک پیالہ پانی کا اور دیتے ہیں. لیکن امام زین العابدین اپنی نگاہ جھکا کر رکھتے ہیں, اس کے چہرے کو نہیں دیکھتے, اس کے چہرے کو نہیں دیکھا. وہ مسلسل ٹکٹکی باندھ کر امام زین العابدین کے چہرے کو دیکھتا جاتا ہے, پانی بھی پیتا رہتا ہے, وہ پانی مانگتا جاتا ہے. قربان جاؤ میرا امام زین العابدین بھر کر پلاتے رہتے ہیں حتیٰ کہ وہ سیر ہو جاتا ہے. لیکن امام زین العابدین اپنی نگاہ اٹھاتے نہیں ہیں. جب وہ سیر ہو کر پانی پی لیتا ہے اس کے چہرے پر خوف طاری ہوتا ہے اور دیکھتا ہے کہ یہ تو نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے اور پانی بھی پیش کیے جاتے ہیں. آخر وہ بول پڑتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ مجھے جانتے ہیں, آپ مجھے جانتے ہیں. آپ نے سر ہلایا اور فرمایا ہاں میں تمہیں جانتا ہوں. کہا آپ مجھے جانتے ہیں اور پھر بھی مجھے پانی دیتے ہیں. قربان جاؤں, آپ کو پتا وہ کون تھا؟ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ, حضور کے پیارے نواسے امام علی مقام امام حسین کو جو کربلا کے اندر شہید کیا گیا تھا, جب امام علی مقام زخموں سے چور ہو کر گھوڑے سے نیچے تشریف لائے تھے, ایک تو شمر تھا جو آپ کے سینے پر چڑھ گیا تھا, اس شمر کے ساتھ جو دوسرا تھا وہ یہی تھا جنہوں نے مل کر امام علی مقام امام حسین کے سر پاک کو آپ کے تن سے جدا کیا تھا. اب اس طرف چہرہ دیکھا امام زین العابدین کے تو یہ خوف زدہ ہو گیا. کہا میں تو بھاگ کر آیا تھا کہ مختار میرا
سر سے جدا کر دے گا، کیونکہ میں قتل حسین میں شریک تھا۔ جب یہاں پہنچا ہوں یہ تو خود آل نبی امام زین العابدین ہیں، انہوں نے اگر مجھے دیکھ لیا تو یہ مجھے نہیں چھوڑیں گے۔ لیکن حیران تھا کہ پانی پلاتے جا رہے ہیں، یہ چاہتے تو پانی روک لیتے، کیونکہ ہم نے بھی تو ان سے پانی کو روک لیا تھا، یہ چاہتے تو مجھے پانی نہ دیتے، پانی روک لیتے، لیکن یہ تو پلائے جاتے ہیں، پلائے جاتے ہیں۔ حیران ہو کر پوچھتا ہے آپ جانتے ہیں مجھے؟ آپ نے فرمایا ہاں میں تمہیں جانتا ہوں۔ کہتا ہے آپ جانتے ہیں پھر بھی پانی پلائے جاتے ہیں؟ قربان جاؤ میرا امام زین العابدین کہتے ہیں سنو، وہ تیری خصلت تھی جو تو نے کیا تھا، پر میں جس کی اولاد ہوں مجھے کبھی یہ نصیحت نہیں کی گئی کہ کوئی پیاسا آئے تو اس سے پانی نہ پلانا۔ ہمیں ہمیشہ یہی کہا گیا کہ جب کوئی پیاسا تمہارے در پر آئے تو اسے پانی سیر ہو کر پلایا، ہو کر پلایا، ہو کر پلایا۔ قربان جاؤ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کی آل کے